السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہیں۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہم نے انڈرسٹینڈنگ قرآن وداؤٹ گرامر چیلنج سیریز اسٹارٹ کی ہوئی ہے۔ آج ہم نے یونٹ نمبر 1 کا لیسن نمبر 5 اور 6 پڑھیں گے انشاءاللہ۔ تو سب سے پہلے ہم پچھلے چیپٹر یعنی چیپٹر نمبر 4 کے کچھ امپورٹنٹ نوٹ لکھ لیتے ہیں۔ اس میں ہم جو پچھلے چیپٹر میں ہم نے مشکل الفاظ یا وہ الفاظ جو ہم نے پہلی دفعہ سنے تھے ہم اس کو لکھیں گے اور یہاں پہ نوٹ کر لیں گے، تاکہ ہم جب بھی اس چیپٹر کو کھولیں تو سب سے پہلے ہماری نظر ان الفاظ پر پڑے اور ہمیں یہ یاد رہیں۔ تو آج ہم یونٹ نمبر 1 کا لیسن نمبر 5 پڑھیں گے۔ اس میں کیا آئے گا؟ ذیل میں آنے والے قرآنی الفاظ کا مطلب بھی تقریباً آپ جانتے ہیں، کیونکہ یہ لفظ ہماری زبان اردو میں بھی استعمال ہوتے ہیں۔ ہر لفظ کا سامنے اس کا مطلب لکھیں۔ الخوف خوف، الوزن وزن، ذرا سوچیے کتنے ہی پڑھے لکھے مسلمان ہیں جن کی ساری عمر گزر جاتی ہے لیکن وہ قرآن کریم کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ آپ آج ہی سے یہ طے کر لیں، قرآن کریم سمجھنے کے لیے عربی زبان پر محنت کرنی ہے تاکہ مجھے زندگی بھر کے لیے فہم قرآن کی نعمت مل جائے انشاءاللہ۔ تھوڑی سی محنت، صرف تھوڑی سی محنت۔ اب آپ مجھے بتائیں اس میں ایسی کیا مشکل چیز تھی جو ہمیں لگ رہا ہوگا کہ یہ ہم نہیں کر سکتے؟ کوئی بھی چیز، کوئی بھی کچھ بھی مشکل نہیں تھا، صرف یہ کہ ہم نے فوکس کرنا ہے، ہم نے توجہ سے کرنا ہے جو چیز اس کے اندر، اس کو انٹرسٹنگ بنانا ہے۔ اس کے اندر ہم اس کی گیمز بھی کھیل سکتے ہیں۔ لائک اب جیسے میں آپ کو کہوں کہ یہاں پہ نا میں یہ لائن پڑھتی ہوں، ٹھیک ہے، اور اس لائن میں آپ مینٹلی جو ہے نا آپ کا پورا فوکس جو ہے نا اس چیز پر ہوگا۔ میں جلدی جلدی ان ورڈس کو پڑھوں گی اور آپ نے مجھے بتانا ہے کہ اس میں سے میں نے کون سا ورڈ جو چھوڑا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر پڑھتی ہوں الخوف، الوزن، الارض، الکثیر، الزوجہ، الضعیف، الطول، العاقبۃ، الشریعۃ، المیت، الزلزلہ۔ اب اس میں نے کون سا ورڈ چھوڑا ہے؟ کون سا چھوڑا ہے؟ مجھے لگتا ہے میں نے کثیر چھوڑا ہے، ٹھیک ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ میں نے کون سا چھوڑا ہے۔ اسی طرح اور مزید گیمز بھی ہم کھیل سکتے ہیں، صرف اس لیے کہ ہماری مینٹلی طور پر کتنا اس کے ساتھ اٹیچ ہیں ہم، ہماری جو ہم سننے میں کتنا اس کے ساتھ جو ہے وہ اٹیچ ہے، ہماری فل توجہ یہاں موجود ہے یا نہیں، صرف اس کا مقصد جو ہے نا وہ یہ ہوگا۔ باقی آپ نے جب نیت کرنی ہے، جب آپ نیت کریں گے تو اللہ تبارک تعالیٰ اس میں برکت ڈالیں گے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں جو ہے اس کو سیکھنے کی، سمجھنے کی اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے خود ہی ہماری ہیلپ ہو جائے گی۔ سب سے پہلا کویشچن ہے درج ذیل عربی الفاظ کا مطلب بتائیں۔ تو اس کو ہم زبانی پڑھیں گے۔ البیت گھر، الشریعت شریعت، المسکین مسکین، الارض زمین، الجمال حسن جمال، ٹھیک ہے، الجاہلیت جاہلیت، القلیل تھوڑا، الرحمت رحمت، الشہید گواہ، النعمت نعمت، الارض چوڑائی عرض، ٹھیک ہے، الاسراف حد سے بڑھ جانا۔ ذیل الفاظ کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ الجاہلیت جاہلیت اور یہ مؤنث ہے، ٹھیک ہے۔ الشریعت شریعت مؤنث ہے، عربی زبان میں یہ مؤنث ہے۔ الامام امام، النعمت نعمت، الصیام صیام روزہ۔ ہم 2 چیپٹر پڑھیں گے، ٹھیک ہے، کل پھر ہم اس کی مشق اور اس کے اندر ہم نے جو کوسچن بنانے ہیں، جو نوٹس امپورٹنٹ لکھنے ہیں وہ ہم کل کریں گے، اور اس کے ساتھ نیکسٹ چیپٹر پڑھیں گے انشاءاللہ۔ تو اس میں جو ہے اس میں بھی وہی کرنا ہے، ہم نے عربی زبان کے لفظ جو ہے اس کا میننگ لکھنے ہیں۔ اگر لفظ کے شروع میں لام ہو تو بنیادی طور پر اس کے آخر میں ایک پیش ہوتی ہے۔
جیسے الکتاب، الرحمن، الحمد وغیرہ، لیکن جملے میں استعمال ہوتے وقت یہ پیش تبدیل ہو کر زیر یا زبر بھی بن سکتی ہے، جیسے الکتاب، الکتابہ، الکتابی۔ عموماً اس تبدیلی کا لفظ کے مفہوم پر اثر نہیں ہوتا۔ آپ نے زیر زبر اور پیش کے چکر میں ابھی فی الحال نہیں پڑھنا، جسٹ آپ نے اس چیز پر فوکس کرنا ہے کہ ہم نے اس کے میننگ کو کس طریقے سے پڑھنا ہے، کیا ایسا طریقہ اختیار کریں کہ ہمارے مائنڈ میں بیٹھ جائے، جو نیو ورڈ ہیں ان کو یاد کرنے کا کیا طریقہ ہونا چاہیے۔ تو کل انشاءاللہ ہم ان چیپٹر کی مشق بھی کریں گے، اور اس کے ساتھ ہم نے یہاں پہ ان دونوں چیپٹرز میں چیپٹر نمبر 6 اور چیپٹر نمبر 5 کے مشکل الفاظ کو نوٹ بھی کریں گے، اور اس کے علاوہ اس میں ایسی کیا نئی چیز ہم نے نوٹ کی ہے وہ بھی ہم لکھیں گے انشاءاللہ۔ کمنٹ کر کے لازمی مجھے بتائیے گا کہ کیا آپ نے ان چیپٹرز میں کوئی نئی چیز نوٹ کی ہے۔ میں نے تو کی ہے، انشاءاللہ میں کل آپ کے ساتھ شیئر ضرور کروں گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں قرآن پڑھنے اور پڑھانے والوں میں سے قبول فرمائے، آمین۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔